السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، غزوہ ہند اور اس سے پھیلی غلط فہمیاں۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہندوستان کے کچھ میڈیا چینل غزوہ ہند کے سلسلے میں زور و شور سے مباحثے چلا رہے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے ادارے نے ہندوستان کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹا ہے۔ دارالعلوم دیوبند وہ ادارہ ہے جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور جنگ آزادی مکمل ہونے کے بعد جب ملک آزاد ہوا تو اس کے علماء نے ملک کی سیاسی حکومت سے خود کو الگ کر کے اس ملک میں رہنے کا فیصلہ لیا، اور ناظرین کرام، مسلم لیگ کے تمام تر کوششوں کے باوجود اس ملک ہندوستان کو اپنا ملک مانا اور ہمیشہ ملک کی سالمیت اور تحفظ جمہوریت کے لیے کوشش کرتے رہے۔ لیکن اس وقت حکومت کے اشارے پر ملک میں پنپ رہی منافرت اس قدر اندھی ہو چکی ہے کہ وہ اس ادارے کو بھی لگے ہاتھ نمٹانا چاہ رہی ہے، اور کچھ ذرائع ابلاغ تو انگریزوں سے بھی آگے بڑھ کر دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور عوام کو دارالعلوم دیوبند سے متنفر کرنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے رہے ہیں۔ لہذا آج کل غزوہ ہند کے نام پر خوب شور شرابہ مچائے ہوئے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ اس دور کے اکثر لوگ علم سے کورے ہیں، ان کو علم کا مطلب صرف حروف شناسی ہی سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا کر جان بوجھ کر ایسے جذباتی اور حساس مدعوں کو ابلاغ میں لایا جاتا ہے جس سے ہمیشہ بے فائدے کی بحث میں لوگ الجھے رہیں۔ اول تو کسی بھی نظم، نثر، شعر، کویتا، خبر، تقریر کو تب تک سمجھنا مشکل ہوتا ہے جب تک اس کا پس منظر معلوم نہ ہو۔ پس منظر جانے بغیر اگر کسی تحریر یا تقریر پر تبصرہ کیا جائے گا تو اس کو ہمیشہ غلط مطلب ہی ملے گا۔ فتوے کا مطلب اور حصول فتویٰ کا مقصد جانے بغیر لوگ فتویٰ چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ جہاں تک غزوہ ہند کا تعلق ہے، اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ اول یہ کہ یہ غزوہ دور خلافت میں ہو چکا ہے، اور جمہور علماء اور مورخین اسی قول کو مانتے ہیں، جبکہ پاکستان کے کچھ علماء تقسیم کے بعد ہند کی پہلی جنگ کشمیر کے موقع پر پاکستانی عوام کو ورغلانے کے لیے غزوہ ہند کا اطلاق ہندوستان سے جنگ کے طور پر کرتے ہیں، جبکہ غیر سیاسی پاکستانی علماء اس کی ہمیشہ تردید کرتے آئے ہیں۔ اب آتے ہیں حدیث پاک میں مذکور غزوہ ہند کی طرف۔ جس زمانے میں غزوہ ہند کی پیشین گوئی کی گئی، اس زمانے میں ہندوستان نام کے کسی ملک کا وجود ہی نہیں تھا، اور اگر وجود تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس خطے میں آج کا افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش بھی آتا ہے، کیونکہ آج کا ہندوستان تو 15 اگست 1947 کے بعد وجود میں آیا ہے۔ لہذا یہاں سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جس غزوہ ہند کا اطلاق موجودہ ہندوستان پر کیا جا رہا ہے وہ سرے سے ہی بے بنیاد ہے۔ ہند لفظ کو سمجھنے کے لیے ہم کو عربی زبان اور ثقافت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہند لفظ عرب کے مکہ شہر کا معروف لفظ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہند نام عربوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یاد کریے، ہندا وہ خاتون ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کی دشمنی میں مقدم رہتی تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا، اور قبول اسلام کے بعد کی جنگوں میں مسلمانوں کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوتی رہی ہیں۔ ہند مذکر ہے جبکہ ہندا اس کا مؤنث ہے۔ ہند کا لفظ عرب معاشرے میں سخت، مضبوط، جفاکش، بہادر وغیرہ کے ضمن میں استعمال ہوتا تھا، لہذا غزوہ ہند بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی ایک ایسی جنگ جو بہت سخت ترین چیلنجز سے بھی ہوئی، اور ظاہر ہے جب جنگ سخت ترین ہوگی تو اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ جنگ ہندوستان کے خلاف ہوگی، اس کا کوئی ثبوت یا جواز نہیں ہے۔ لہذا غلط فہمیوں اور پروپیگنڈے سے باہر رہیے اور لوگوں کے ورغلانے میں مت آئیے۔ میڈیا مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتی آئی ہے اور اگل رہی ہے، اور وہ اپنے اس مقصد کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس تحقیق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔